السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وآصيلا. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے، جس نے دنیا و ما فیہا کو لفظ کن سے پیدا فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں. محترم حضرات و خواتین، اس بات سے ہر شخص واقف ہے کہ دنیا میں اتنے زیادہ کام ہیں، اتنی زیادہ مصروفیتیں ہیں، اتنی زیادہ مشغولیات ہیں کہ ان مصروفیات میں مصروف ہو کر، دنیا کے کاموں میں مگن ہو کر انسان اپنے آپ کو بزی کر کے صبح اور شام کے اذکار جو بہت ہی زیادہ اہم ہیں، بہت ہی زیادہ مسنون ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے برابر استعمال کیا ہے اور ہمیں اور آپ کو پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے، ان سارے اذکار کو، صبح کے اذکار، شام کے اذکار کو دنیا کی ان مصروفیتوں میں انسان بھول جاتا ہے. ان اذکار کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت چاہے قرآن میں آپ دیکھیں، چاہے حدیث میں آپ دیکھیں، بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت اور فضیلت پائی جاتی ہے اور قرآن و حدیث میں کئی بار اس کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی بات، ان اذکار کے فوائد بھی بہت ہیں، یعنی صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کے فوائد بھی بہت ہیں اور یہ ہمیں دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں رکھتے ہیں. اگر ہم ان اذکار کا ذکر کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کو اہتمام کرتے ہیں تو دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں بھی ایسے شخص کو لے لیتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ایسا شخص آ جاتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے. زنگ آپ جانتے ہیں، جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے اسی طرح سے دل پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے. لوہا جیسے پانی میں پڑا رہتا ہے نا تو اس پہ زنگ لگ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کو دو چیزوں سے زنگ لگ جاتا ہے. دل جو ہمارا ہے، جو ہمارے جسم میں دل ہے، جو اگر دھڑکنا 1 سیکنڈ کے لیے بند کر دے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کو 2 چیزوں کی وجہ سے زنگ لگتا ہے. اب ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں جس کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے. اور یہ زنگ ایسا ہوتا ہے کہ اگر لوہے کو لگ جائے تو لوہا کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ دل تو بہت نازک، بہت ملائم، بہت ہلکا ہے، تو یہ زنگ اس کو بھی ختم کر دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک چیز غفلت اور دوسری چیز گناہ، ان 2 چیزوں سے دل کو زنگ لگ جاتا ہے. جب انسان غافل ہو جاتا ہے، جب انسان ان چیزوں کو بھول جاتا ہے،
تب زنگ لگتا ہے، اور یا پھر انسان جب غفلت کرتا، یا جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل کو زنگ لگ جاتا ہے، یا دونوں چیزیں کرتا ہے تو اور زیادہ اس پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس زنگ کی صفائی کے لیے شریعت اسلامیہ نے کیا راستہ اپنایا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کون سا راستہ اپنانے کا حکم دیا ہے کہ جس سے ہمارے دل کا زنگ ختم ہو جائے، ہمارا دل صاف ہو جائے، ہمارا دل چمکیلا ہو جائے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں، ہمارا دل جو ہے روشن ہو جائے۔ یہ روشن کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ دل کو صاف کرنے والی، زنگ سے صاف کرنے والی، زنگ سے دور کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو استغفار اور دوسرے میں ذکر الہی۔ استغفار کرنا اور ذکر الہی، یہی صبح شام کے اذکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا، ان دو چیزوں کا جو اہتمام کرتا ہے اس کا دل بالکل صاف رہتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ شیخ نے فرمایا کہ کس نے فرمایا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا علامہ ابن القیم سے، جو ابن القیم کے استاذ ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ محبوس وہ نہیں ہے جسے قید کر دیا جائے۔ محبوس کس کو کہتے ہیں؟ جس کو قید کر کے رکھا گیا ہو، اس کو محبوس کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ محبوس اس کو نہیں کہتے جس کو قید کر کے رکھا گیا ہو، بلکہ محبوس وہ شخص ہے جس کا دل اپنے رب سے رک جائے، اپنے رب کو یاد نہ کرے، اپنے رب سے دور ہو جائے۔ محبوس وہ ہے، گویا کہ قید ایسا شخص کر لیا جاتا ہے۔ محبوس جس کو قید کر لیا گیا ہو، جس کو قید کر کے رکھا گیا ہو۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ محبوس وہ نہیں ہے جس کو کسی جیل میں جا کر کے قید کر دیا گیا، بلکہ محبوس وہ ہے جس کا دل اپنے رب سے رک جائے، اپنے رب کی طرف نہ جائے، اپنے رب کا ذکر و اذکار نہ کرے۔ محبوس وہ ہے۔ اور اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اسیر وہ نہیں ہے جس کو گرفتار کیا جائے۔ اسیر کس کو کہتے ہیں؟ قیدی کو، جس کو نظر بند کر دیا جاتا ہے، اس کو اسیر کہا جاتا ہے اردو میں۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اسیر وہ نہیں ہے جو گرفتار ہو جائے، بلکہ اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے، جو اپنے خواہشات نفس کا اسیر ہو جائے، گرفتار ہو جائے۔ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص فلاں چیز میں گرفتار ہو گیا ہے، یعنی اس کا عادی بن گیا ہے، اس کا دیوانہ بن گیا ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اسیر وہ نہیں ہے، اسیر وہ نہیں ہے جو گرفتار ہو جائے، جس کو نظر بند کر دیا جائے، بلکہ اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے، یعنی اس کے خواہشات نفس جن برائیوں کی طرف لے کر جائیں وہ اس پر چلنا شروع کر دیے، اس کو اسیر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ مکہ سے سفر کرتے ہوئے جمدان ایک پہاڑی ہے اس کی طرف جا رہے تھے۔ جمدان پہاڑی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مفردون سبقت لے گئے۔ کیا فرمایا؟ مفردون سبقت لے گئے۔ سبقت لے جانے کا مطلب کہ نیک کام میں بہت آگے چلے گئے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفردون کون سے لوگ ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ مفردون سبقت لے گئے، تو یہ مفردون کون لوگ ہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو نیک کاموں میں آگے نکل گئے؟ یہ مفردون کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں آگے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والے مرد اور زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، یہ ہیں مفردون۔ مفردون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مفردون سبقت لے گئے، یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے میں، جنت کو حاصل کرنے میں، جہنم سے دور کرنے میں سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے۔
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والے مرد اور زیادہ یاد کرنے والی عورتیں۔ ہمارے اور آپ کے نزدیک صبح اور شام کے اذکار کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مفردون یعنی زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں سبقت لے گئے، یعنی بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ اور یہی نہیں، رحمت کے فرشتے، جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الہی کے لیے جب کوئی قوم جہاں بیٹھتی ہے، جس جگہ بیٹھتی ہے اور ذکر الہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم ریاض میں بیٹھ کر کے درس دے رہے ہیں، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی ریاض میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ ہے، کوئی میاں بیوی ہیں، کوئی کسی کے بچے بیٹھے ہیں، کسی کی بچیاں بیٹھی ہیں، سب سن رہے ہیں، الگ الگ مجلسیں ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں نا، حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں نا۔ یہ قرآن اور حدیث کی باتیں جہاں پر ہوتی ہیں، یہ سب جہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں سب مجلس ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، کہ ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں درس ہو رہا وہیں بیٹھے، جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں، ان پر گھیرا ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں جہاں پر آپ بیٹھے ہیں ملائکہ فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، رحمت کے فرشتوں کے گھیرے میں آپ ہیں۔ اللہ تعالی کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے، جیسے یہ ہاتھ اوپر سے دوسرے ہاتھ کو ڈھانپ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی، صبح و شام کے اذکار کو پڑھنے والوں اور پڑھنے والیوں، بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی۔ پہلی بات، ایسی مجلسوں کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، نازل ہوتی رہتی ہے۔ اور تیسری بات، سب سے اہم بات، اگر آپ کا تذکرہ آپ سے بہت زیادہ کوئی بڑا کہیں پر کر دیتا ہے اور کوئی آ کر آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ آپ کا ذکر فلاں صاحب کر رہے تھے، آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، فلاں ایم پی صاحب آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے اور اچھی بات کہہ رہے تھے، آپ کتنا خوش ہوتے ہیں، فلاں شیخ صاحب آپ کے بارے میں ذکر کر رہے تھے اور اچھی بات کر رہے تھے، کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو۔ میں بتلا یہ رہا تھا کہ جہاں پر قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے خاص فرشتوں میں کرتا ہے۔ آپ کا ذکر آپ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ آپ کو کون یاد کر رہا ہے؟ آپ کو وہ یاد کر رہا ہے جو رب کائنات اور خالق ارض و سما ہے۔ آپ کو وہ یاد کر رہا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ کو وہ یاد کر رہا ہے جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یوں ہی بیٹھے ہیں، ہمارا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت بڑے فائدے ہیں اس کے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث اور، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صبح و شام ذکر و اذکار کرتے ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، جب آنکھ کھلتی ہے، جب بیدار ہوتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگتے ہیں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال کیسے ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص زندہ ہو، دوسرا شخص مردہ ہو۔ یہ زندہ شخص وہ ہے جو ذکر و اذکار کر رہا ہے، اور مردہ شخص وہ ہے جو ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ محترم حضرات و خواتین،
خواتین خاص طور سے غور سے اس بات کو سنیں کہ امہات المومنین کو قرآن میں کیا حکم دیا گیا. قرآن میں حکم دیا گیا سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 34. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی جن آیتوں کی اور حکمت یعنی حدیثوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی جو تلاوت کی جاتی ہے، انہیں یاد رکھو. امہات المومنین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں قرآن کی جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حکمہ سے مراد رسول کی حدیث ہے کہ جو حکمت بیان کی جاتی ہے یعنی جو حدیث ذکر کی جاتی ہے، ان کو یاد رکھو یعنی ان پر عمل کرو. ان پر عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. میں اپنی تمام خواتین سے، چاہے وہ سعودیہ میں بیٹھی ہوں، چاہے پاکستان میں بیٹھی ہوں، چاہے انڈیا میں کہیں سے بھی آن لائن ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ جی اس وقت جو قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ان کو یاد رکھو یعنی ان پر عمل کرو. آپ خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ ایسی مجلس میں حاضر ہیں، اور ایسی مجلس میں حاضر ہی نہیں ہیں بلکہ برابر حاضر ہوتی رہتی ہیں. اب مبارک ہو آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کو کیا حکم دیا کہ تمہارے گھروں میں جن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، جو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو یعنی ان پر عمل کرو. یعنی ان کے گھروں میں قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سنتوں کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے جو خیر و برکت کا ذریعہ ہے. اس وقت آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتا. کون کوٹھی میں بیٹھا ہے، کون حویلی میں بیٹھا ہے، کون چھپر کے نیچے بیٹھا ہے، کون پارک میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں پر بھی بیٹھا ہے، آسمان کے نیچے ہو یا چھت کے نیچے ہو. آپ ہیں اس مجلس میں جہاں پر قرآن اور حدیث کا ذکر ہو رہا ہے. اس مجلس میں اس کا شمار ہے. یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے. ان میں غور کرو، ان سے نصیحت حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کو یہ حکم دیا تھا، اور یہ حکم صرف امہات المومنین کے لیے نہیں تھا، آج تک جتنے خواتین ہیں ان کے لیے ہے کہ جب آپ محفل میں بیٹھی ہوئی ہیں، قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، حدیث پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، اس پر غور کرو، اس پر عمل کرو. اس پر عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر، ایک ایسی کمیٹی سے، ایک ایسی سوسائٹی سے، ایک ایسے پروگرام سے جڑی ہیں جہاں قرآن و سنت کا تذکرہ ہوتا ہے. آپ کی بہت ساری سہیلیاں ایسی ہوں گی جو ریموٹ ہاتھ میں لے کر کے بیٹھی ہوں گی، ساری دنیا دیکھ رہی ہوں گی. آپ کی بہت ساری سہیلیاں ہوں گی جو بارہا آپ سے کہہ رہی ہوں گی کیا درس ہمیشہ لگائے رہتی ہو. یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان انسانی شکل میں بھی آ جاتا ہے. یہ انسانی شکل والا شیطان ہے جو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے، ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے، اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، اور ایسی مجلسوں کو کبھی چھوڑنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے، ارادہ ہی نہیں کرنی چاہیے کہ ایسی مجلسوں سے ہم دور ہو جائیں. چونکہ شیطان کبھی کبھار کیا کرتا ہے، اس سے خوبصورت باغ آپ کو دکھاتا ہے. وہ آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ فلاں پروگرام میں چلیے، فلاں کام کیجئے، اس میں اور زیادہ ثواب ہے، اس میں آپ یہ کر سکتی ہیں. بعد میں وہ اس کو بھی بند کرا دیتا ہے. اس سے آپ اکتا جائیں گے اور اس سے بھی دور ہو جائیں گے. بیچ میں دھوبی کا کتا، کہیں کا نہیں،
اور شیطان بغل میں کھڑا ہو کر کے پھر ہنسے گا. لہذا ہمیشہ شیطان کی چال سے ہمیشہ دور رہیں. ہاں کوئی کام آپ کو کرنا ہے آپ دوسرے وقت میں کیجئے، لیکن جہاں پر قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہوں، قرآن و حدیث کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پر ذکر و اذکار کی باتیں ہو رہی ہوں، ایسی مجلسوں کو نہ چھوڑیے اور نہ چھوڑنے کا ارادہ کیجئے. صبح و شام کیے جانے والے اذکار کی فضیلت میں نے آپ کو بتلایا کہ بہت ہی زیادہ قرآن و حدیث میں پائی جاتی ہیں یہ فضیلتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس سورہ آل عمران میں 41 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. یہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں نا، اس کے قرآن میں بار بار حکم دیا گیا ہے. اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے، اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اور شام کو اور صبح کو اس کی تسبیح بیان کرو. صبح و شام کی بات آ گئی قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 41. صبح شام تسبیح بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے کتنا یاد کرنے کے لیے کچھ کہا؟ 1 گھنٹہ یاد کرو، 100 مرتبہ یاد کرو، 2 گھنٹہ یاد کرو، نہیں. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اور یاد رکھیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا شمار کس میں کرتا ہے؟ غافلوں میں. غافلوں میں کرتا ہے. اور صبح شام ذکر کرنے والوں کو ذکر کرنے کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے. صبح و شام ذکر کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ الاعراف 205 نمبر آیت میں وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا. 2 چیزیں بتلائی. ایک چیز تو یہ بتلایا کہ اگر آپ صبح و شام اگر آپ 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ غافل ہو چکے ہیں، آپ بہک چکے ہیں راستے سے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتلایا ہے، چیخنے چلانے کے لیے نہیں بتلایا ہے، ڈنڈورا پیٹنے کے لیے، ہنگامہ کرنے کے لیے نہیں بتلایا ہے. یہ قرآن کی آیت ذکر و اذکار کرنے کا طریقہ بتلا رہی ہے. اپنے رب کو صبح شام عاجزی کے ساتھ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. صبح و شام اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ. عاجزی کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی کہتے ہیں اے اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ ہے عاجزی. اور سبحان اللہ الحمدللہ یہ کیا ہے؟ سینہ تان کر کے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک شخص ڈانٹ رہا ہے یا ڈانٹ رہی ہے. عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے خوف کھاتے ہوئے. تضرعا وخیفہ، عاجزی بھی ہو، ڈر بھی ہو اندر، بغیر اونچی آواز کے. دون الجہر، چیخو چلاؤ نہیں کہ پڑوس میں جتنے لوگ ہو جائیں پتہ سب کو چل جائے کہ فلاں صاحبہ تلاوت بہت اچھا کرتی ہیں، ذکر و اذکار بہت کرتی ہیں، ہمیشہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، پورے محلے والوں کو پتہ چل جائے. اللہ تبارک و تعالی نہ بہرا ہے نہ گونگا ہے. اللہ تبارک و تعالی ساری چیزوں کو سنتا ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ذکر کرنے کا طریقہ بتلا رہا ہے کہ صبح و شام یاد کرو، اور عاجزی کے ساتھ یاد کرو، ڈرتے ہوئے یاد کرو، اور بغیر اونچی آواز کے اپنے دل میں یاد کرو. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا ہے، ذکر و اذکار نہیں کیا ہے، صبح و شام ذکر و اذکار نہیں کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ غافلوں میں سے ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ غافلوں میں سے نہ ہو جانا. اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ غافلوں میں سے نہ ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غافل ہونا یہ بری صفت ہے،
یہ عیب ہے. یہاں پر طریقہ بتلایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا، ذکر الہی کا. ذکر الہی کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ بندہ اپنے رب کو دل سے یاد کرے، دل سے یاد کرے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر دل غافل ہے، آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا. پہلی بات تو آپ یہ جان لیجئے کہ تسبیح جو ہوتی ہے، تسبیح کا طریقہ جو ہے انگلیوں پر ہے. یہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے. تسبیح انگلیوں پر کرنی چاہیے. آج کل ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہیں لوگ. وہ گول سی مشین ہوتی ہے اور ٹک 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 مارتے رہتے ہیں مرد حضرات، اور دوسروں سے بات کرتے رہتے ہیں گویا ان کی مشین چل رہی ہے. عورتیں کچن میں کھانا پکا رہی ہیں، چمچ کڑھائی میں چلا رہی ہیں اور ٹک 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 لگا رکھی ہیں. تسبیح بھی چل رہی ہے. خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، دونوں کام ہو رہا ہے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اگر دل غافل ہے تو آپ کے اس طرح سے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دل سے یاد کیجئے. صبح میں یاد کیجئے، شام کو یاد کیجئے، دوپہر میں یاد کیجئے، رات کے 12 بجے یاد کیجئے، کبھی بھی یاد کیجئے. اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے یاد کیجئے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. غافلوں میں سے نہ ہو جائیے. ایسا نہ ہو کہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور دکان کی حساب بھی کر رہے ہوں. ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ رہی ہوں اور کچن میں سامان بھی ترتیب دے رہی ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب کیا ہے کہ دل غافل ہے. اور دوسری بات جو دل میں یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چپکے چپکے بلند آواز سے آپ نہ یاد کریں، اس کا مطلب یہ ہے تاکہ ریاکاری کا شبہ نہ ہو. ریاکاری کا شبہ نہ ہو، اخلاص کے زیادہ قریب ہو جائے. لہذا انسان کو معتدل آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے بھید کو جب جانتا ہے تو ہم جب آہستہ پڑھیں گے تو کیا وہ ہماری آواز نہیں سن سکتا ہے؟ اور جو خاص بات اس آیت میں بتلائی گئی وہ بات یہی ہے کہ صبح و شام کے اذکار کی اہمیت، صبح و شام کے اذکار کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے اس آیت میں کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے ایسے عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے اور پست آواز میں اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیجئے اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے. صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. سورۃ الروم میں آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. صبح و شام کی بات ہو رہی ہے کہ صبح و شام کے اذکار کی کیا فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو. اب ہم سب اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ صبح کتنے مرتبہ ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں اور شام کو کتنے مرتبہ ذکر و اذکار کرتے ہیں. صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مرتبہ پاکی بیان کرتے ہیں اور شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مرتبہ پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم کیا حساب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم بہت ساری امیدیں لگاتے ہیں لیکن ہم اس کے لیے کرتے کیا ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ صبح و شام اللہ اپنی پاکی بیان کرنے کا حکم دیتا ہے اور اسی طرح سے مومنوں کو حکم دیا کہ ہر وقت ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہیں. یہ تو صبح و شام کی بات تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ایسا لمحہ ہے ہی نہیں کہ جہاں پر یاد کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو. بیت الخلاء کے علاوہ، ٹوائلٹ کے علاوہ وہاں پر آپ ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. سورۃ الاحزاب 41 اور 42 نمبر میں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. میں نے شروع میں یہ آیت پڑھی تھی کہ اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. اللہ کو خوب یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبح و شام کے اذکار کی طرف راغب کر رہا ہے، رغبت دلا رہا ہے کہ ہم صبح و شام کے اذکار کو یاد بھی کریں اور جب یاد کریں گے تب ہم اس کو پڑھیں گے. ایک بات اور بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ ذکر الہی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. یاد رکھیے گا
ذکر الہی کے لیے یہ نہیں کہ آپ سفر میں ہیں تو ذکر نہیں کریں گے، آپ مریض ہیں تو ذکر نہیں کریں گے، عورتیں اپنے خاص ایام میں ہیں تو ذکر نہیں کریں گے، ایسا کہیں نہیں فرمایا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو بھی عمل واجب کیا تو اس کی ایک حد مقرر کر دی ہے، یعنی جو بھی عمل واجب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حد مقرر کر دی ہے سوائے ذکر الہی کے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمل نماز ہے فرض قرار دیا ہے، لیکن جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو 4 رکعت والی نمازیں قصر کرتے ہیں، 2 رکعت کرتے ہیں۔ روزے کو، رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے، آپ سفر میں ہوتے ہیں تو آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اگر چاہیں تو نہ رکھیں اور آپ اس کی بعد میں قضا کرتے ہیں۔ آپ مریض ہیں، آپ نہیں رکھیں گے، بعد میں اس کی قضا، لیکن ذکر الہی کی کوئی حد مقرر نہیں کی، کوئی حد اس کی مقرر نہیں ہے، اور اسے چھوڑ دینے والوں کو معذور نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ معذور نہیں سمجھتا ہے جو ذکر و اذکار کو چھوڑ دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کی عقل مار گئی ہو، یعنی جو پاگل ہو گئے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے الحمدللہ۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ حد مقرر کی ہے اور نہ ہی کسی صورت میں اس کو معاف کیا ہے، لہٰذا ہمیں اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات، ایک حدیث کہ صبح و شام کے اذکار کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ صحیح مسلم کی اس روایت سے لگا سکتے ہیں اور لگا سکتی ہیں۔ کون سی روایت؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، گزشتہ رات مجھ کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، مرد بھی عورت بھی، وہ یہ سمجھتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، کون جائے اس معاملے میں پڑھنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ رات مجھ کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم شام کے وقت یہ دعا پڑھ لیتے، اگر تم شام کے وقت یہ کلمات ادا کر لیتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بس اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر اتنا تم پڑھ لیتے تو تم کو یہ بچھو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، تم کو یہ بچھو نہیں کاٹ سکتا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر تم شام کو یہ پڑھ لیتے تو یہ بچھو تمہارے کنارے نہیں آتا۔ یہ ہے صبح اور شام کے اذکار کی فضیلت۔ اس لیے محترم حضرات و خواتین، ان چیزوں کو آپ کو یاد کرنے ہی کی ضرورت نہیں ہے، آپ یاد بھی کریں، آپ اس پر عمل بھی کریں، آپ اس کا اہتمام بھی کریں، آپ اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اپنے بچوں کو بھی اس کا اہتمام کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم سبوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان ساری دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔